السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 91 کے بعد آیت نمبر 92 کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول فرمائے اور مقبول عام فرمائے، لوگوں کے لیے اس کو نفع بخش بنائے، اور ہم تمام لوگوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون۔ سورہ توبہ کے اندر بہت سی آیتیں غزوہ تبوک سے متعلق ہیں، انہی میں سے ایک یہ آیت بھی ہے غزوہ تبوک سے ہی متعلق۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے جو جب حاضر ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تاکہ آپ سوار کریں انہیں، تو فرمایا آپ نے میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کی جب تیاری ہو رہی تھی، اس وقت کچھ صحابہ کرام یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی جو نادار تھے، مفلس تھے۔ آ کر کے ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں اور سفر لمبا ہے، تو آپ ہمیں سواریاں عنایت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں وہ نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی سواریوں کا بھی انتظام نہیں ہے۔ وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہا رہی ہوتی ہیں آنسو، یعنی وہ آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے دربار رسول سے لوٹے، لیکن اس بات پر آنسو بہاتے ہوئے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں عطا فرمایا۔ وہ خود جان رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اگر سواریاں موجود ہوتی تو ضرور عطا فرماتے۔ وہ اس بات کو رو رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم اپنی دولت خرچ کر کے غزوے میں شامل ہوتے، شریک ہوتے۔ تو آنسو بہا رہے تھے اس غم میں کہ افسوس نہیں ان کے پاس جو وہ خرچ کریں، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے جو وہ خرچ کریں۔ اس کا عطف آیت کا عطف الضعفاء یا المحسنین پر ہے، جو اس سے پہلے والی آیت میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان جانثار صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ آپ سواریوں کا بندوبست کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ آقا ہمیں پیوند لگے موزے اور مرمت کیے ہوئے جوتے ہی عطا فرما دیں تاکہ اس کڑکتی دھوپ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل سکیں۔ نمبر 2، یہ اتوکا میں کاف ضمیر سے حال ہے اور اس سے پہلے مضمر ہے۔ تولو اذا شرطیہ کا جواب ہے، تفیضو کا معنی بہنا ہے، اور من الدمع میں من بیانیہ ہے، اور الدمع پر الف لام عوض کا ہے، اور یہ جار مجرور تمیز ہونے کی وجہ سے، یعنی من حرف جار الدمع مجرور تمیز ہونے کی وجہ سے ہونے کی بنا پر محل نصب میں ہے۔ یہ اسلوب تفیض و دمعہا سے زیادہ بلیغ ہے، یعنی اگر یہاں پر کہا جاتا تفیض من الدمع کی جگہ تفیض دمعہا بھی کہا جاتا تو صحیح ہوتا، لیکن تفیض من الدمع میں بلاغت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اسلوب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنکھ آنسو بہانے والی ہو گئی۔ حزنا مفعول لہو یا حال یا اس فعل کا مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جس پر ما قبل کلام دلالت کر رہی ہے، اور اللہ یجیدو اصل میں اللہ یجیدو ہے، اور حزنا یا تفیضوں سے متعلق ہے۔ ابن جریر اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد ابن کعب القرظی سے بھی روایت کیا ہے، اور ابن اسحاق اور ابن المنذر اور ابو الشیخ رحمہم اللہ نے زہری، یزید ابن رومان، عبداللہ ابن بکر، عاصم ابن محمد اور قتادہ وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور ہمارے لیے سواریوں کا بندوبست۔ یہ سب صحابہ کرام نادار اور مفلس تھے۔ یہ کچھ تگان عشق اپنے محبت میں اپنے پیچھے رہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان نچھاور کرنے والے یہ عاشقان رسول اپنے پورے محبت
اپنے محبوب سے رہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسا عریضہ لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میرے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ جب وہ واپس لوٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور انہیں افسوس تھا کہ آج ہماری غربت ہمارے شوق شہادت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ محمد ابن یوسف صالحی فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کے اسماء میں ناموں میں اختلاف ہے، جن پر اتفاق ہے وہ نام یہ ہیں: نمبر 1 سالم ابن عمر، جن کا تعلق بنی عمرو ابن عوف اوسی قبیلے سے تھا۔ نمبر 2 علیہ ابن زید، اور نمبر 3 ابو یعلا ابن عبد الرحمن، اور نمبر 4 حرمی ابن عبداللہ۔ یہ وہ نام ہیں جن پر رضی ابن واقدی اور ان کی تبع میں ابن سعد، ابو عمر اور سہیل کا اتفاق ہے۔ سہیلی نے عرباض ابن ساریہ کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن حزم اور ابو عمرو نے اس کو جزم کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی ابن حزم نے اور ابو عمرو نے حضرت عرباض ابن ساریہ کا بھی نام ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو روایت کیا ہے۔ القرظی اور ابن اسحاق نے عمرو ابن حمام ابن الجموح پر اتفاق کیا ہے کہ عمرو ابن حمام ابن الجموح یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن مغفل پر القرظی، ابن عقبہ اور ابن اسحاق کا اتفاق ہے، یعنی قرظی، ابن عقبہ اور ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل بھی تھے ان میں۔ ابن سعد، یعقوب ابن سفیان اور ابن ابی حاتم نے ابن مغفل سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں بھی اس گروہ میں شامل تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ یعنی اوپر والی آیت کے ارشاد میں ذکر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے، جسے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوفی کے طریق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کو کہا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبداللہ ابن مغفل بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ جب وہ واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ انہیں اس کا بڑا صدمہ تھا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ کوئی مال ہے اور نہ سواری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کا ذکر قرآن کریم میں نازل فرمایا، یعنی وہ معذور تھے کیونکہ وہ جانے کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور پیسے بھی نہیں تھے کچھ مال وغیرہ۔ القرظی اور ابن عمر کا سلمہ ابن صخر پر اتفاق ہے، یعنی القرظی اور ابن عمر جو ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک سلمہ ابن صخر بھی تھے۔ القرظی نے سلمان نام لکھا ہے اور القرظی اور ابن عقبہ نے عمرو ابن عتمہ ابن عدی اور عبداللہ ابن عمر المزنی پر اتفاق کیا ہے۔ ابن اسحاق نے ابن معقل کی جگہ ان کا نام ذکر کیا ہے۔ صرف القرظی نے جن ناموں کا ذکر کیا ہے وہ نام یہ ہیں: عبد الرحمن ابن زید، ابو علیہ من بنی حارثہ یعنی بنو حارثہ قبیلے سے ابو علیہ، اور حرمی ابن عمرو یہ بنو مازن سے۔ محمد ابن عمرو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عمرو ابن عوف بھی ان میں سے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ معقل ابن یسار بھی ان میں سے تھے۔ حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اسماء میں حرمی ابن مبارک ابن النجار کا ذکر فرمایا ہے۔ ابن عابد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مہدی ابن عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے۔ محمد ابن کعب نے سالم ابن عمرو الواقفی ان میں شمار کیا ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ رونے والے 7 افراد یعنی 7 لوگ جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے وہ مقرن کے بیٹے تھے جن کا تعلق مزنیہ قبیلے سے تھا۔ ان میں سے 5 یہ ہیں: نعمان، سوید، مغفر، عقیل اور سنان۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یونس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت سے لکھا ہے کہ علیہ ابن زید کے اپنے پاس بھی سواری نہ تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے بھی سواری نہ مل سکی، تو رات کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نماز ادا کی اور پھر قطار رونے لگے اور عرض کی اے مالک الملک، تو نے جہاد کا حکم دیا ہے اور میرے دل میں بھی شوق شہادت انگڑائیاں لے رہا ہے۔ میں ہر مسلمان پر تاریک رات میں صدقہ کروں گا جو بھی میسر آئے گا، مال یا جان یا عزت۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس رات کو صدقہ کا معاہدہ کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی ایک نہ اٹھا۔ علیہ ابن زید اٹھے اور اپنا سارا رات کا واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تیرا صدقہ مقبول،
مقبول زکوٰۃ میں لکھا گیا ہے۔ ابن اسحاق اور محمد ابن عمر فرماتے ہیں جب وہ رونے والے در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واپس آ رہے تھے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہاری سواریوں کا بندوبست کر سکوں، راستے میں یامین ابن عمر النظری کی ابو لیلہ اور عبداللہ ابن مغفل سے ملاقات ہو گئی۔ کن کی؟ یامین کی ملاقات ہوئی ابو لیلہ اور عبداللہ ابن مغفل کی۔ یامین نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بارگاہ رسالت میں سواری کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی جہاد پر جانے کی کوئی سبیل نہیں ہے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ اس غزوہ سے محروم رہنا بھی نہیں چاہتے۔ یامین نے ان دونوں کو ایک اونٹ اور ہر ایک کو 2 سا کھجور عطا کیے۔ محمد ابن عمر نے یہ زائد لکھا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب نے ان رونے والوں میں سے 2 آدمیوں کو سواری پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اس جنگ کے لیے جو لشکر کو کثیر سامان پیش کر کے تیار کیا تھا، اس کے علاوہ ان ناداروں میں سے 3 آدمیوں کو سواریاں پیش کی۔ میں کہتا ہوں جب مذکورہ 16 افراد میں سے 7 کو سواریاں مل گئیں اور ان میں سے 2 راوی کے شک کی وجہ سے ساقط ہو گئے، 2 راوی کے شک کی وجہ سے اوپر اب تو ہو جاتے ہیں، 3 کو دیا حضرت عثمان غنی نے، 2 کو دیا یامین نے اور 2 کو ایک اور نے دیا عباس ابن عبد المطلب نے، تو ٹوٹل 7 لوگ ہو گئے۔ تو 7 کو سواریاں دے دی گئیں تو اور ان میں سے 2 راوی کے شک کی وجہ سے ساقط ہو گئے، یعنی ٹوٹل 14 افراد تھے۔ تو جو حضرات اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے وہ 7 افراد تھے، 7 تو چلے گئے اور 7 رہ گئے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر عتاب اور الزام کی کوئی سبیل نہیں ہے، کیونکہ وہ جانے کی خواہش رکھتے تھے، جانا چاہتے بھی تھے لیکن جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ کا مطلب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جانے کا، اور لمبا سفر تھا اور پیدل نہیں جایا جا سکتا تھا۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں اپنے اشعری ساتھیوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تاکہ آپ سواریاں عطا فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مجھے میرے اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، یعنی ایک روایت میں ہے کہ میں سب کے ساتھ گیا اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے سب نے بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سواریوں کا سوال کروں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے دوستوں نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے سواریوں کا بندوبست فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں عطا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے، یعنی ہے نہیں تو عطا کیسے کر سکتا ہوں۔ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تھی تو آپ غصے کے عالم میں تھے، لیکن مجھے محسوس نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہو کر لوٹا۔ نیز مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہیں جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ بیان کر دیا۔ پھر دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غنیمت کے اونٹ آ گئے۔ اسی وقت میری واپسی ہوا تھا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہوئے سنا عبداللہ ابن قیس کہاں ہے؟ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ہی نام ہے، ابو موسیٰ کنیت ہے ان کی۔ میں نے جواب دیا تو حضرت بلال نے فرمایا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو یہ 2 اونٹ ہیں اور یہ میں نے اس وقت سعد سے 6 اونٹوں کے بدلے خریدے ہیں، تم یہ دونوں اپنے ساتھیوں کی طرف لے جاؤ اور انہیں کہو اللہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ان پر ہو جاؤ۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے یہ اونٹ عطا فرمائے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ چلیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنا تھا جب میں نے اونٹوں کے لیے گزارش کی تھی، لیکن پھر آپ نے بعد میں مجھے یہ عطا فرمائے، یعنی اس وقت عطا نہیں فرمائے تھے۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا لگا کہ پہلے تو میں نے آ کر کے ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں عطا فرمایا کیونکہ سواریاں نہیں تھیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب میں 2 اونٹ لے کر آیا تو کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ پہلی مرتبہ والی بات میں نے جھوٹ کہی تھی،
تو اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ سواریاں نہیں ہیں، تو میں نے آ کر کے تم کو بتایا تھا، میں ان سے تمہاری بات کرانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کسی طرح کا کوئی غبار نہ رہے میرے تعلق سے کہ میں نے غلط بیانی کی تھی۔ تو ابو موسیٰ سے تمام ساتھیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں، لیکن آپ کو جو پسند ہم ویسا بھی کرتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں ابو موسیٰ چند ساتھیوں کو لے کر چلے یہاں تک کہ ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کرنے اور پھر کرنے کا سارا منظر دیکھا تھا، یعنی ابو موسیٰ اشعری کو پہلے نہ دینے کا اور پھر کا منظر دیکھا تھا۔ ان تمام لوگوں نے بعین ہی ابو موسیٰ جیسی کلام بتائی۔ پھر ہم نے سوچا اس میں ہمارے لیے برکت نہ ہوگی، یعنی اشعریوں نے سوچا کہ کہیں اس میں ہمارے لیے برکت نہ ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت میں عطا فرمائے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سواریوں کے بارے میں بات کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سواریاں عطا کی ہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم آئندہ انشاءاللہ اگر میں قسم اٹھاؤں گا اور اس قسم کے علاوہ امر میں بہتری دیکھوں گا تو میں وہ بہتر کام کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں، یعنی پچھلی آیت میں یہ بتایا کہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس آئے سواریوں کا مطالبہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سواری نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو سواری نہیں دی، تو ان پر کوئی الزام نہیں، یعنی ان کا عذر مقبول ہے جو لوگ نہیں جا سکے۔ لیکن اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہے، یعنی اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم جنگ میں شریک نہ ہوں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنے سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے اس بات پر جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، پس وہ کچھ نہیں جانتے۔ السبیلوں سے مراد عقاب اور عتاب ہے، یعنی سزا ہے۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف کا جملہ اس سبب کو بیان کر رہا ہے جس کی بنا پر انہوں نے بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی تھی۔ وہ دنیاوی راحت و آرام اور بیٹھے رہنے والوں کے انتظام کو پسند کیا اور لذت شہادت اور اس کے نتیجے میں اخروی نعمتوں کو بھول گئے۔ اس نافرمانی کی پاداش میں اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لگا دی، اس لیے وہ سوائے اس کے کچھ جانتے ہی نہیں کہ جہاد اور رسول کی موافقت و معیت کی نسبت پیچھے رہ جانا بہتر ہے، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے رہ جانا بہتر ہے جہاد سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سے، ان کو ایسا لگتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر آ جاؤ گے ان کی طرف، فرمائیے بہانے مت بناؤ، ہم اعتبار نہیں کریں گے تم پر، آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں پر، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، پھر آئے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوٹنے سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ جب تم لوٹ کر کے مدینہ جاؤ گے، تم لوگ مسلمان سب مدینہ جاؤ گے تو وہاں وہ لوگ جو نہیں آئے ہیں وہ بہانے لے کر کے آ جائیں گے کہ ہم ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں گئے تھے، تو تم لوگ کہہ دینا کہ ہم تمہاری باتوں پر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تم کیوں نہیں گئے تھے، یعنی منافقوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ معذرت کرنے والے منافقین ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور 80 سے کچھ زیادہ افراد تھے۔ اس آیت کریمہ میں ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے آنا بعد میں تھا
بہانے بعد میں پیش کرنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفوں کو بھی مطلع فرما دیا تھا۔ لن نؤمن، یہ لا تعتذروا کی علت ہے، یعنی بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، کیونکہ بہانے پیش سے ان کی غرض یہ تھی کہ ہماری تصدیق کی جائے، یعنی مسلمان ہماری باتیں مان لیں لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ اور نبأنا اللہ من اخبارکم سے تصدیق نہ کرنے کی علت بیان فرما دی کہ کیوں تمہاری بات ہم نہ مانیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم جنگ سے پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر ہمیں، یعنی ہم مسلمانوں کو تمہارے خبث سے باطن، نفاق، فساد اور شر آمیز خیالات سے آگاہ فرما دیا ہے، اور تم جو عذر لنگ پیش کر رہے ہو ہمیں پہلے ہی اس کی خبر ہے۔ 2، مستقبل میں اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال و کردار کا مشاہدہ کریں گے۔ اگر تمہارے اعمال گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ واقعی تمہیں اپنے پر، تمہارے کام پر ندامت اور شرمندگی ہوئی ہے اور سابقہ گناہوں کی یعنی تم نے توبہ کر لی ہے، تو تمہارے ساتھ اور معاملہ ہوگا۔ اس جملے میں انہیں توبہ کرنے کی مہلت عطا کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد تم نے اس ذات کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جس سے نہ ظاہری افعال پوشیدہ ہیں اور نہ قلبی تصورات، اس سے کچھ بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہ تمہارے باطن اور ظاہر پر مطلع ہے، تمہارے نہا خانہ دل میں اٹھنے والی امنگیں اور آرزویں بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور سب کے اعمال کو اپنے کامل سے وہ جانتا ہے۔ نمبر 4، عذاب میں پیر تمہیں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ کرے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تاکہ تم معاف کر دو انہیں، سو منہ پھیرو ان سے، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بلکہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ان منافقین کے دلوں پر پلی تہ جم چکی ہے، یہ نیرے ناپاک ہیں، یعنی خالص ناپاک ہیں، مکمل ناپاک ہیں۔ انہیں اس لیے تمہیں ان کے ساتھ محبت کی پیش ڈالنا اور تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے، اور انہیں نصیحت کرنے میں اپنا ضائع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ان کو نصیحت کر کے اپنا ضائع تمہیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور کسی کو عتاب اور سرزنش کرنے کا مقصود توبہ پر برانگیختہ کر کے پاک کرنا ہوتا ہے۔ ماواہم جہنم، یہ علت کی تکمیل سے ہے، گویا یوں ارشاد کہ یہ اہل دوزخ میں سے ناپاک لوگ ہیں، اس لیے ان سے دوستی اور یارانہ نہ کرو اور نہ ان کو زجر و توبیخ کر کے اپنے سوزی کرو۔ اور جزا ہو، یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے یجزون فی کا مصدر ہے یا مأواہم جہنم کی علت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت کریمہ جد ابن قیس، معتب ابن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ منافق 80 افراد کا گروہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ غزوہ تبوک سے فرار کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منافقات نہ مجلس اختیار کرو اور نہ ان سے بات کرو۔ مقاتل عبداللہ ابن ابی کے حق میں نازل ہوئی ہے، اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں کسی مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہوں گا، اب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے، سو یاد رکھو اگر تم خوش ہو بھی گئے ان سے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمانوں کی قوم سے۔ القوم الفاسقین سے مراد مذکورہ منافق ہے، اور یہاں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر استعمال فرمایا تاکہ عدم رضا یعنی راضی نہ ہونے کے سبب پر دلالت ہو جائے، یعنی تم پر یہ جھوٹ بول کر معاملہ خلط ملط کر دیتے، ملا دیتے ہیں، اور تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے ان کے دلوں میں چھپے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کو خلط ملط نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں تمہارا ان سے خوش ہونا کچھ مفید نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط کرے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا کرے گا۔ آیت سے مقصود ان سے خوش نہ ہونا اور ان کے جھوٹے بہانوں سے دھوکہ نہ کھانا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 96 تک کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اگلے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔